ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور پاک نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے حضور پاک کے قدم بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ نے فرمائی تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور پاک کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ اب حضرت فاطمہ نے یہ دعا مانگ کے خالی ہانڈیوں کو چولوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے حضور پاک سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر نبی کریم نے بھی صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدہ ریز ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبریل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانعام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔